أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد
جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی اسی طرح فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ لوگوں کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ سخت ہوگا۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے زیادہ سخت ہوگا، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں فساد مچتا چلا جائے گا۔ فتنوں کے موسم میں اور فتنوں کے اوقات میں نجات کا رستہ کیا ہے؟ آج کے جمعہ میں ہم انشاءاللہ ان باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں پچھلے 3 دنوں سے ارض پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوائے فتنہ کے، آزمائش کے، عذاب کے اور مصیبت کے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، فقیہ الامہ، حافظ الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویاعین، میں نے رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک میں نے بیان کر دیا اور دوسرا اگر میں بیان کروں تو انہوں نے اپنی گردن میں یوں کر کے اشارہ کیا کہ میری گردن کو جدا کر دیا جائے گا، لہذا میں وہ بیان نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب فتنہ سر اٹھا رہا ہو ہمیں اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ جو زبان پہ آئے وہ مت نکالیں۔ اختلافات جب عروج پہ ہوتے ہیں، فتنے جب عروج پا چکے ہوتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑا اور ایک دوسرے سے دوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت نجات کا پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو بند کر لیں۔ اور اس کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان بند کر۔ یہیں سے کام شروع ہوتا ہے اور افواہیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کل رستے میں ایک دوست بات کر رہا تھا کہ جی پاکستان میں یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ تو افواہوں کے دور میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ زبان بند کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عام لوگوں کو، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہو تو وہ بات کرے جو 100% سچی۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟
فائدہ کیا ہے اس اختلاف کا؟ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان بند رکھو. فتنوں سے نکلنے کا سب سے اولین طریقہ اور اولین ترین ذریعہ یہ ہے اپنی زبانیں بند کر. چہ جائے کہ انسان اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، چہ جائے کہ وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہو کے گھر سے نکل پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کچھ فتنے ایسے اٹھیں گے، حدیث سنیے گا، آپ نے فرمایا کچھ فتنے ایسے اٹھیں گے کہ ان میں جھانکنے والا ہی اس میں گر پڑے گا. ایک تو وہ شخص ہے جو فتنوں میں مبتلا ہو کے اس کا حصہ بنا پڑا ہے، نکل رہا ہے، باہر خروج کر رہا ہے، کسی دھرنے میں شریک ہے، کسی مظاہرے میں شریک ہے، اور اپنا بھی اور اپنی امت کا بھی اور اپنے ملک کا بھی اور ملت کا بھی نقصان کر رہا ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ فتنے جب انسان کی طرف آتے ہیں اس کی دنیا کم اور آخرت زیادہ تباہ کرتے ہیں. ہوتی تو دنیا بھی برباد ہے لیکن آخرت انسان کی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں 3 کام تو ہم سب کو فوراً ہی کرنا شروع ہو جانا ہے. سب سے پہلا یہی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسرا آپ نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. اور پھر فرمایا ولیبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رونا شروع ہو جاؤ. یہ دنیا میں جو فساد مچتا ہے یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوڑا برستا ہے اور مسلمان کے خلاف نکلا ہوا ہے. اور شاید ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عوام فوج پہ ڈنڈے برسا رہی ہے، ملک کے محافظوں پہ ڈنڈے برسا رہی ہے، اور اپنی دنیا بھی تباہ اور اپنی آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. اور دیکھیں فتنہ کیسا، اور فتنے میں مبتلا لوگ کیسے. بڑے دعوے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکمران تو پہلے بھی بڑے گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی کہ ان کے پیچھے لوگ نکلتے اور جا کے لوگوں کے اوپر حملے کرتے. اس حکمران کی ویلیو ہی بڑی ہے. میں نے کہا بات کو ذرا تھوڑا سنبھل کے کرو اور سنبھال کے کرو اور صحیح طریقے پہ کرو کہ پہلے حکمرانوں نے اپنی رعایا کو اتنا گندا نہیں بنایا تھا جتنا اس نے بنا لیا. توڑ پھوڑ کے سبق چھڑاتا رہا، اختلاف لوگوں میں گھوٹ گھوٹ کے بڑھتا رہا اور گندی زبان استعمال ہوتی رہی. اور امت مسلمہ اس وقت 2 طریقوں میں اختلاف کا شکار ہوتی چلی گئی. ایک ہی گھر میں رہنے والے اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے پارا پارا ہو گئے، اور بہن اور بھائی کو اور بیٹے اور والد کو، بیٹی اور والدہ کو، کسی کو کسی کی تمیز نہیں رہ گئی. خدا کی قسم خون آنسور ہوتا ہے دل. کل ایک بہن کا پیغام پڑھ کے ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہماری تربیت کس طرف جا رہی. حافظہ ہے، قاریہ ہے، عالمہ ہے، با پردہ ہے، با حیا ہے، ایمان والی ہے، جاننے والی ہے، دین رب نے عطا کیا ہوا ہے. اس کا میسج یہ تھا کہ اگر میں نے پردہ نہ کیا ہوتا تو دل تو میرا بھی کر رہا ہے میں پردہ چاک کر کے سڑک پہ پھینک دوں اور ڈنڈے پکڑ کے اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جاؤں. یہ سبق تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمارے دین کا سبق نہیں ہے، نہ ہی ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے حالات کی ہمیں خبر دی. یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ نے قرب قیامت ہونے والے حالات سے ہمیں پہلے باخبر کر دیا تھا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اتنا لمبا درس دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کر لی. جو کچھ ہونا تھا آپ نے بتایا ہمیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. ان فتنوں کے اشارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جگہ جگہ پہ موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کی بری عادتوں کا تذکرہ کیا تھا نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے ہم ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، جہاد نہ کریں، ان کے خلاف تلوار نہ نکال لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ کام تم نے نہیں کرنا، پکڑنا لازمی نتیجہ ہے کہ زمین میں فساد مچ جائے گا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنوں اور آزمائشوں میں پڑنے والا آدمی اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ اتنا تو نعوذ باللہ قتل کرنے والوں کا بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو ان فتنوں سے دور کریں. اور بھائیو، سیاسی وابستگیاں ہمارے کس کام آئیں گی؟ یہ سیاست تو رب کعبہ کی قسم نرا گند ہے، گند. آج تو مولوی اور ملا دلیل دینے لگ گیا اس سیاست کے پیچھے کہ یہ تو حدیث ہے کانت بنو اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، کہ اسرائیل کے انبیاء بھی تو سیاست کیا کرتے تھے. وہ یہ گندی سیاست نہیں تھی جس کے پیچھے ہم آج ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے. یہ تو نیرا گند ہے، سیدھی بات ہے. اس کو بطور مجبوری کے لے لو بس. کس جماعت سے، کس پارٹی سے، کس سے آپ کا تعلق ہے، وہ تعلق ایک حد تک رکھیں، اس قدر غلو نہ کریں، اس قدر آگے نہ چلے جائیں کہ ہمیں دین کے مسائل بھی پیچھے رکھنا پڑے اور ہم اپنی پارٹی اور سیاست اور جماعت کو اور اپنے حکمرانوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اتنا آگے کر دیں کہ کہیں نعوذ باللہ اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط نہ ہو جائے. قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگوں کو رب کے علاوہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے جتنی اپنے رب سے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ساتھ یوں بھی شرک کرتے ہیں کہ ان کی محبتیں دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں رہ جاتی. ہمیں سب سے پہلے شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھنا. گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں با پردہ با حیا، ان کے کلمات سننے اور لکھنے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں. ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ باہر نکلیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس سیاست سے تو ہمیں پکی پکی توبہ کر لینی چاہیے تھی. اس نے تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے فرمایا نا کہ ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا. کسی نے سوال کیا کب تک نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے حقوق ماریں گے، تمہارے حق تم سے چھین لیں گے، اپنا حق زور بازو لیں گے اور تمہارے حقوق ادا نہ کریں گے. صحابہ کرام نے فرمایا پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تم سڑکوں پہ نکل آنا. بڑے بیچارے پڑھے لکھے بنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جمہوریت میں اجازت ہے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا. او بھائی جمہوریت میں اجازت ہے، شریعت میں تو اجازت نہیں ہے. تو اپنی جمہوریت کو شریعت کے سامنے پیش نہ کر. اور یاد رکھیے گا یہ بات جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں اشارہ کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. فرمایا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو شریعت کے احکامات کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے سامنے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پہ اللہ رب العزت کا عذاب نہ آ جائے. یاد رکھیے گا سنت مطہرہ کے سامنے 4 چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں، 4، اور برباد ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو لوگ پیش کرتے ہیں نا سنت کے سامنے، وہ عقل ہے.
اپنی ہی عقلوں پہ گھوڑے دوڑانے والے، عقلوں پہ پرکھنے والے سنت مطہرہ کو برباد ہو گئے خدا کی قسم۔ اور پھر کچھ پیارے قیاس کے مارے ہوئے، یہ فقہ اصول فقہ کے رٹے ہوئے سبق، یہ قیاس کے خلاف ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اس سنت کو عقل نہیں مانتی، اس حدیث کو عقل نہیں مانتی، یہ رائے کے خلاف ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے، اور کسی کی ذوق کے خلاف ہوتی ہے، وہ تصوف میں ڈوبا ہوا سنت مطہرہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور چوتھی بڑی چیز جس کی وجہ سے لوگ دین کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سیاست ہے، جس میں آج ہر بندہ مبتلا نظر آ رہا ہے۔ اور صحیح فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فتنے اٹھیں گے اور اس قدر اٹھیں گے کہ ما من بیت الا دخلھا، کوئی گھر باقی نہیں بچے گا کہ جس گھر میں وہ فتنے داخل نہ ہو۔ اور وہ فتنہ آج سیاست کا فتنہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ اس سیاست میں مبتلا نظر آ رہا ہے، گھر کا ہر فرد نظر آ رہا ہے، بچے تک نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اتنا سیاست کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ اس سیاست سے تو بھائی توبہ کر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اللہ اکبر، کتنا اختلاف عروج پہ تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان حالات کو سر عام بیان نہیں ہم کرتے، نہ کرنا چاہیے۔ جنگ صفین ہو گئی سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دوران، اور ہوئی بھی ایک نقطہ نظر سے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ مانتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا بیعت کریں۔ انہوں نے کہا جب تک سیدنا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہ لیا جائے گا اس وقت تک امیر معاویہ بیعت نہیں کرے گا۔ قاتل مدینہ میں دندناتے پھر رہے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو کیوں آپ بدلے میں قتل نہیں کرتے؟ تب تک میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ پہلے بیعت کی جائے، پہلے حکومت کو مضبوط کیا جائے، پھر ہم مل کے ان کے خلاف جہاد کریں گے، مل کے ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اس وقت یہ پورے زور میں ہیں، پوری طاقت میں ہیں، فتنہ عروج پا چکا ہے، اس فتنے کو دبانے کے لیے بھی تو قوت چاہیے۔ لیکن بات نہ بنی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو، خون ریز جنگ ہوئی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کے پاس پہنچے نا، تو انہیں کہنے لگے چلو آؤ نکلو میرے ساتھ جنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا سن لیں، اگر آپ نے مجھے جنگ پہ لے کے جانا ہے نا تو میرے پاس لکڑی کی تلوار ہے، میں نے لکڑی کی تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں؟ لکڑی کی تلوار لے کے تو میدان میں جائے گا تو مجھے کیا فائدہ تجھے لے کے جانے کا؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے اللہ کے حبیب کی زبان اطہر سے سنا تھا جب فتنے عروج پا لیں تو اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لو اور لکڑی کی تلوار ہاتھ میں رکھو تاکہ تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس فتنے میں کہیں شریک نہ ہو جاؤ، اس فتنے کا کہیں حصہ نہ بن جاؤ۔ کہا علی سنو سرور کائنات کا پیغام، جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے اس فتنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ نہیں گئے وہ ساتھ۔ بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے تھے نا اور بلوائی ان کو شہید کرنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے یہی الفاظ کہے تھے، کہا سنو میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تم مجھے شہید کرنا چاہ رہے ہو۔ میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ قمیض کھینچنا چاہیں گے، وہ خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، عثمان تو نے صبر کرنا ہے، وہ قمیض نہیں اتارنی۔ اور آپ نے تو مجھے بتایا ہوا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، لیکن سن لو اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا پھر قیامت تک کے لیے فتنوں کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ وہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور وہی ہوا ہے، ایک وقت تک یہ اختلافات عروج پہ رہے،
یہ فتنے عروج پہ رہے، اور پھر وہ وقت آیا جب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر کی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ دو مسلمان جماعتوں کی صلح کروائے گا اور اس کے ہاتھ پہ فتنہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کیا۔ ہمیں تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہی ختم نہیں ہو رہے، کوئی پی ٹی آئی کا دیوانہ بنا ہوا ہے تو کوئی نون لیگ کا دیوانہ ہے، تو کوئی کسی جماعت کا، کوئی کسی جماعت کا، کوئی کسی فرد کا، کوئی کسی فرد کا۔ او بھائیو، یہ غلو ہمیں کہیں برباد نہ کر دے۔ ان سیاسیوں سے تو تعلق رکھو لیکن ایک حد تک رکھو، اتنا نہ کر کہ تو اپنے دین کی پرواہ نہ کرے، اپنے مذہب کی پرواہ نہ کرے، اپنی ملت کی پرواہ نہ کرے، اپنی قوم کی پرواہ نہ کرے، اپنے ملک کی پرواہ نہ کرے۔ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ کل ہمارے ملک میں آگ لگائی ہوئی تھی؟ یہ کہاں سے اٹھے ہیں دیوانے جنہیں نہ حیا، نہ غیرت، نہ شرم، نہ ایمان، نہ اسلام کی ربق ان کے اندر، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ریاست مدینہ کا یہ سبق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق کے ساتھ بھی کسی کی طرف اسلحہ کرنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ ہم کسی کو چھری نہیں دکھا سکتے، کسی مسلمان کو ڈرا نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو صرف ڈرا ہی دے، چے جائے کہ نعوذ باللہ ان کے خلاف انسان باہر نکل آئے۔ یہ اسلام میں قطعی اجازت نہیں۔ اور ہاں ایک بات سن بھی لیجئے، بعد بیچارے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی تو ایک آدمی کو احتجاج کروایا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت پیش کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ لے۔ اب جب اس نے سامان اٹھا کے گلی میں رکھا ہے، گزرنے والے لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ لوگ جا کے لان تان کرتے، یہ مجبور ہوا اور آگے اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اپنا سامان واپس رکھیں۔ کہا جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احتجاج کرنا جائز ہے۔ اور بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی کمزور ہے، اور دوسری بات اگر ہو بھی تو یہ پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج۔ کس نے کہا رستے بلاک کریں؟ کس نے کہا مسافروں کو تنگ کریں؟ کس نے کہا لوگوں سے ان کے حقوق چھین لیں اور جائیداد اور املاک کو نعوذ باللہ آگ لگا کے تباہ و برباد کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رستوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو کہا نہ بیٹھا کرے رستوں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے کہ وَمَا لَنَا بُدْ، یہاں بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں، کہیں ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم نے رستے میں بیٹھنا ہو تو پھر رستے کا حق ادا کیا کرو۔ اور چلے یہ بات آ ہی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں، آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ یہ جو گلیاں ہوتی ہیں، یہ جو رستے ہوتے ہیں، یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں، جو مشترکہ گزرگاہیں ہوتی ہیں، ان پہ کہیں ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے گزرنے والے پریشان ہو جائیں۔ اپنے گھر کی وہ سیڑھی اتنی آگے بڑھا دیتے ہیں کہ سڑک تنگ ہو جاتی۔ دیہاتوں سے آپ گزرے تو لوگ اپنے جانور سڑکوں پہ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پیشاب کی چھینٹیں لوگوں پہ پھینک رہے ہیں، وہیں پہ پانی پلایا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کے سامنے وہ ٹھونک کے لکڑی سی جانور باندھ کے بیٹھا ہے جیسے اس کے باپ کی زمین ہوتی ہے۔ وہ بھائی یہ قیامت کے دن سب لوگوں کا حق ہے اور سب کے سب تیرا قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رستے کا حق ادا کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر رستے کا حق پھر ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر ورد السلام، اپنی نظریں جھکا کے بیٹھا کرو۔ اگر شریعت تجھے باہر بیٹھنے کی یا باہر نکلنے کی اجازت دے بھی تو اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کا دائرہ کار ہے۔ یہ نہیں کہ تو روڈ بلاک کر کے بیٹھ جائے،
اور ایک بیچارہ ایمبولینس پہ اپنے مریض کو لے کے جا رہا ہے اور مریض تڑپ تڑپ پہ وہاں مر رہا ہے اور نعوذ باللہ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں تھا بھائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ ورسولہ۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ بس اپنی زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، یہ الف لام جو ہوتا ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ حقیقی مسلمان، پکا مسلمان، سچا مسلمان، کامل مسلمان وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، جس کے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فتنوں کا دور ہو، اگر آپ حق پہ بھی ہیں نا تو خاموش ہو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اسی لیے رکھی، وہ کہتے ہیں میں نے علم کے 2 برتن یاد کیے سرور کائنات علیہ السلام سے، ایک تو میں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ایک علم کا وہ حصہ ہے جو میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے۔ کیوں بتائیں؟ ضرور ہم نے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ضرور ہم نے فتنوں سے لوگوں کو مبتلا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے بعض لوگوں میں ہلڑ بازی کی عادت ہوتی ہے، ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بندہ اچھی طرح سمجھ لے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فمن شربها نکتت نکتة سودا فمن انکرها نکتت نکتة بیضاء۔ یہ چٹائی آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کے ذرا وہ دھاگے دیکھو کیسے بنی ہوئی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب فتنے یوں نازل ہوں گے جیسے چٹائی کے دھاگے ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئے ہوتے ہیں، جیسے اتنی ان کی تعداد ہے ویسے فتنے نازل ہوں گے، اور نازل بھی کہاں ہوں گے؟ فرمایا لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوں گے۔ ہم نے دل سے فتنے کو قبول کر لیا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سیاست کا فتنہ تو نا لوگوں نے دل سے قبول کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو قبول کر لیا اس کے دل پہ کالے نقطے لگ گئے، اور لگتے ہی چلے جائیں گے، لگتے ہی چلے جائیں گے، حتیٰ کہ کیا وقت آ جائے گا سارا کلکوز مجخین، اس کا دل الٹے پیالے کی طرح ہو جائے گا۔ اور الٹے پیالوں میں کیا آ سکتا ہے؟ پیالے میں جو ہوتا ہے ذرا الٹا کر کے دیکھیں پیالہ خالی کیسے ہوتا ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کی شرح دیکھ اور پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے جس بندے نے اپنے آپ کو دل سے فتنوں میں مبتلا کر لیا اس کا دل اللہ یوں ڈلے گا کہ اس کے دل سے ایمان اور نور سارا نکال دے۔ کیا رہ جائے گا تیرے دل میں؟ کر تو ان سیاسی لوگوں سے اپنی وابستگیوں کا اتنا اظہار کہ نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بھائیو یاد رکھیے فتنے جب عروج پا رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حق بات بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے اٹھنا یہ صحابہ کے لیے پہلا فتنہ تھا، آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کیا حال تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جلیل القدر صحابی، ایمان کا جری اور بہادر صحابی، تلوار نکال کے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور زبان پہ کلمہ کیا ہے کہ جس نے یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایمان ہے کہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جب آزمائش انسان پہ پڑتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ تو عمر فاروق تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ کا یہ حال ہو گیا تھا۔ وہ سرور کائنات علیہ السلام کو جا کے کہتے تھے آپ دوبارہ اٹھیں گے، آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ابھی تو آپ نے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ابھی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک فتوحات ہونی ہے۔ اللہ آپ کو دوبارہ اٹھائے گا اور اللہ آپ کو دوبارہ پھر زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ثابت قدم رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو اس کا پھر ایک مطلب ہے، اور یہ بھی فتنے سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ فتنوں کے دور میں چند لوگ اللہ ایسے بھی پیدا کرتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بڑی استقامت نصیب کرتا ہے، بڑی سمجھ نصیب کرتا ہے۔ جب فتنے عروج پا رہے ہوں تو اپنی ساری وابستگیاں چھوڑ کے ایسے علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی باتوں پہ کان دھرو، ان کی باتوں پہ عمل کرو، فتنوں سے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو محفوظ کر لے۔ ابو بکر صدیق بڑے، اور ایسے موقع پہ کہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ ہے، لوگوں کے حواس باختہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کے صحابی کو یہ شان نصیب فرما دی کہ وہ وہاں استقامت کا پہاڑ ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک موت دینی تھی، وہ آ گئی، اب آپ پہ دوسری موت نہیں ہے، آپ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، نہ دوبارہ آپ دنیا میں آئیں گے، نہ رب کا قانون ہے کہ دنیا سے جانے والا کبھی واپس نہ آئے گا۔ یہ تو مولویوں کا جھوٹ ہے کہ جمعرات کے دن روحیں واپس آتی ہیں، جانے والی کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ اور پھر مسجد میں تشریف لے آئے، عمر فاروق کو روکنا چاہا، لیکن عمر کے الفاظ وہی ہیں، جو یہ کہے گا کہ سرور کائنات فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے، آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے رسول آئے اور چلے گئے، اور میرے نبی نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، کیا ان کے جانے کے بعد تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیچے کی اور فرمانے لگے مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق کی طرف توجہ کی، اور ایسے موقعوں پہ حق بیان کرنا اور کمال انداز میں بیان کرنا یہ بھی کسی کی اللہ رب العزت نے سعادت اور نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آپ تو دنیا سے چلے گئے، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی قیوم، رب زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کی عبادت کرو گے تو اس کی عبادت باقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والا عبادت چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھی ایسے علماء کو تلاش کرو جو امت مسلمہ کو ان فتنوں سے بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہوں، اور وہ طریقے میرے بھائیوں ربی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین۔ ہم میں سے ہر بندے کی اس وقت ذمہ داری، ہمارا ملک بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ سیاسی عدم استحکام ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دے گا، ہمارے پیسے کا معیار گرتا چلا جائے گا، بد امنی پھیلتی چلی جائے گی، اور اللہ نہ کرے جب یہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی تو دیکھنا پھر دشمن حملے کیسے کرتا ہے۔ اس نے عراق کو تباہ کیا تو اسی طرح، لیبیا تباہ کیا اسی طرح، سوریہ برباد کیا تو اسی طرح، شام کو اس نے اڑایا تو اسی طرح، افغانستان کو تباہ کیا تو اسی طرح۔ آج وہ وہی تیرے اور میرے ملک میں چاہتا ہے کہ کہیں عوام اور فوج آپس میں ٹکرا جائیں، کمزور ہو جائیں، پھر آ کے وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، اور وہی چاہتا ہے جو نعوذ باللہ وہ ان ملکوں میں کر چکا ہوا ہے۔ پھر آخر کار سٹیج یہی آتا ہے۔ ایسے موقعوں پہ دشمن کو بہت موقع ملتا ہے برباد کرنے کا امت مسلمہ کو، اس لیے سنبھل جائیں، اپنی زبانوں کو روکیں، نوجوان اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ چلیں ابھی تو 4 دن کا انٹرنیٹ بند ہے، آخر اس نے چل بھی پڑنا ہے۔ آپ میں سے میرے سمیت کوئی بندہ سیاسی پوسٹیں بھیجے نہیں، کوئی بندہ انتشار کی آگ نہ لگائے، کسی کی طرف مت بھیجیں کہ دیکھیں یہ فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پولیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پولیس عوام کا کیا حل کر رہی ہے، وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ آپ کس سے شکایتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ کس کے آگے اپنی بین بجا رہے ہیں؟
یہ تو رب کعبہ کی قسم وقت ہے رب کے سامنے گرنے کا، رب کو منانے کا، گری آزاری کرنے کا، اپنی اور اپنے ملک اور ملت کی حفاظت کی دعائیں کرنے کا۔ رات کے پہر ہم میں سے ہر بندہ اٹھے، اپنے ملک و ملت کی اور اپنی قوم کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے رب کے سامنے روئے۔ یہ فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَلْيَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پہ رونا شروع ہو جاؤ۔ اور بھائی غلطی نہ بھی ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اگرچہ یہ سمجھ غلط ہے، لیکن سرور کائنات جو معصوم عن الخطا ہیں، بدر کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے، اللہ کے وعدے بھی ہیں، آپ سچے نبی بھی ہیں، آپ کو رب کی نصرت پہ یقین بھی ہے، لیکن سرور کائنات نے ساری رات کھڑے ہو کے رب سے دعائیں کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی گری ہوئی چادر کو اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھا۔ آپ ایسی حالت کے ساتھ رب کو منا رہے تھے اور الفاظ ایسے عجیب بولے تھے کہ ابو بکر صدیق نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے سے پکڑ لیا، پر میں بس کریں بس کریں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا ہے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ روئے زمین پہ تیرا نام نہ رہے، تیری توحید کو جاننے والا اور ماننے والا کوئی نہ رہے، اور اسلام دنیا میں ملیا میٹ ہو جائے، تو یہ میرے 313 صحابہ ہیں، کل ان کو شہید کروا دینا۔ ابو بکر صدیق بڑے اور فرمایا ایسا نہ کریں، ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے دین کی بھی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور بھائیو، کائنات کا سردار نبی جس سے رب نے نصرت اور فتح کے اور مدد کے وعدے کیے ہوئے تھے، وہ اپنے رب کو منانے کے لیے راتوں رات جاگتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نے اور آپ نے اپنے ملک کی حفاظت اور سالمیت کے لیے رب کے سامنے کتنی دفعہ رو کے دعائیں کر لی۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں، یہ سیاسی باتیں ختم کر دیں، یہ اختلافات کو ایک دوسرے کی طرف منتقل مت کریں، دعائیں بھیجیں لکھ لکھ کے، اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ملک کی بھی حفاظت فرما، اور ان فتنوں سے خود کو بھی بچائیں اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں نماز قصر کیا کرتے تھے، اور حاجیوں کے لیے سنت بھی ہے کہ وہ مینا میں جا کے نماز قصر کریں۔ ساری نمازیں 2 رکعتیں ہیں سوائے مغرب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے نماز پڑھائی تو 4 رکعتیں پڑھانا، وہ 4 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک اپنا اجتہاد ہے، ایک اپنی ان کی سوچ تھی، اپنی ایک فکر تھی، اور بعض نے کہا شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ سسرال میں انسان جائے تو نماز قصر نہیں ہوتی، اس لیے وہ وہاں پہ نماز پوری پڑھ لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھی نا، تو سلام پھیر کے کہنے لگے کہ کاش ان 4 رکعتوں کی بجائے اللہ میری 2 رکعتیں قبول کر لے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذو النورین کے اس عمل پہ نکارت فرما رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ عثمان کو 4 رکعتیں نہیں پڑھانی چاہیے تھی۔ کسی نے کہا آپ اٹھ کے اعلان کیوں نہیں کرتے، آپ عثمان کو سمجھاتے کیوں نہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہوا ہے، آپ اٹھیں نا، اٹھ کے بتائیں عثمان کو کہ 4 رکعتیں کیوں پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حق والے ہوتے ہیں، سنت کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہی سبق سیکھا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسے موقعوں پہ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، حالانکہ بات کتنی حق ہے، بات بھی دین کی ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا ایسے موقع نہیں ہوتے۔ الفتنۃ اشد من القتل والی انہوں نے آیت کریمہ بھی پڑھی تھی۔ ایک کتاب ہے فقہ انکار المنکر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات لکھی ہوئی ہے اور بڑی کمال لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں سن لو، بعض مقامات پہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا خود گناہ ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے،
ہر بندہ یہ میدان کو سنبھال نہیں سکتا. نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور خود گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے اس کا بھی ایک میدان ہوتا ہے, اس کی بھی ایک سمجھ ہوتی ہے. ہر بندہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے نا, وہ اپنے دوسرے حکمرانوں کے خلاف کیچڑ اچھالنے کو جہاد کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, میں جہاد کر رہا ہوں. وہ لوگ توڑ رہے تھے نا شیشے ہیڈ کوارٹر کے, اور کسی فوجی کے گھر میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کر رہے تھے. وہ ویڈیو ہم نے دیکھی, وہاں پی ٹی سی ایل پہ چل رہا تھا وہ. تو وہ کہہ رہے تھے ہم جہاد کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, تم نے جہاد کے لفظ کو بدنام کر دی. جہاد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو. آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. جس بندے نے مسلمان کو گالی دی ہے اس نے فسق و فجور اور گناہ کا کام کیا ہے, اور جس نے مسلمان سے لڑائی ہی شروع کر دی ہے اس نے تو نعوذ باللہ کفر کر لیا. ہاں, کفر کے درجے ضرور ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر دون کفر, جیسے ایمان کے درجے ویسے کفر کے درجے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا جس بندے نے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کیا اسلحہ کا, فلیس منا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور بھائی جہاد تو دشمن کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ بھی بات یاد کر لیجئے, ہماری زبانوں میں آج کل یہ بڑا عام چلتا ہے بے نظیر بھٹو شہید, ذوالفقار بھٹو شہید, فلاں شہید. یہ سیاست کے شہید کوئی شہید نہیں ہوتے, سیدھی بات ہے. نہ شہادت کو بدنام کرے, نہ جہاد کے پاکیزہ لفظ کو بدنام کرے. یہ کتوں کی موت مرنے والے نعوذ باللہ شہید ہیں, ان کو شہید کہیں گے؟ کس چیز کے یہ شہید ہیں؟ دنیا کے طالب, دنیا کے کتے, کرسی کو چاہنے والے اور کرسیوں کے پیچھے مرنے والے, یہ اگر رستے میں مر جاتے ہیں تو ان کی موت تو نعوذ باللہ کتے کی موت ہوتی ہے, جس کو لوگ آج کل شہید کہنا شروع ہو جاتے ہیں. نہ لفظ شہید کو بدنام کریں, نہ لفظ جہاد کو بدنام کریں. اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھیں, اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھیں, اپنے اعضاء پہ کنٹرول رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنے میں بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ کے پاس ایک پورا وفد آیا ہے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھنے والے تھے, صاف ظاہر ہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے شوق میں سواریاں دوڑائی. جو ہی پہنچے نا مسجد نبوی میں, اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, سب لوگوں نے سواریاں چھوڑی اور دوڑ کے سرور کائنات کو گلے لگایا. فرط محبت ہے, جذبہ ہے, عقیدت ہے, احترام ہے, نبی کائنات سے چاہت کا انداز ہے. بڑا خوبصورت عمل تھا ان کا. لیکن ان میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الاشج. وہ سواری سے اترا, اس نے اپنا سامان اتارا, آرام سے اس نے سامان رکھا, اپنی سواری کو باندھا, سامان کے اوپر کپڑا دیا, بڑی متانت سے, بڑے وقار سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے, بڑے ادب سے چلتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا. پھر وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتان یحبہم اللہ. دوڑے, وہ بھی محبت میں تھے. انہوں نے آ کے سرور کائنات سے محبت کا اظہار کیا تھا, لیکن آپ نے اس بندے کے لیے کیا خوبصورت کلمات استعمال کیے. آپ نے فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ہیں جن خصلتوں کو اللہ بڑا پسند کر رہا ہے, الحلم والاناۃ. تیرے اندر جلد بازی نہیں ہے, تیرے اندر یہ دوسروں کی طرح دیکھا دیکھی کرنے والے کام نہیں ہیں. تو بڑا بردبار اور متانت والا انسان ہے. خدا کی قسم آج زمانہ ہے, آج دور ہے, آج وقت ہے, اپنے آپ کو اس بندے کی طرح بنا لیں. ان جلد بازیوں کو اپنی زندگی سے نکال. یہ نہیں جو سنا وہ بیان کر دیا, جو ہاتھ میں آیا وہ آگے پھینک دیا, جو دل کیا وہ شیئر کر دیا, جس کو چاہا جو بول دیا. نہیں نہیں, اس وقت اپنی زبانوں کو کھولیں, پورے احتیاط کے ساتھ بات کریں, پورے احتیاط کے ساتھ. تیرا ہاتھ حرکت کرے, پورے احتیاط کے ساتھ. تیرا وجود حرکت کرے, پورے احتیاط کے ساتھ.
ان فتنوں سے دور رہیے، بردباری کو اپنائیے، حلم کو اپنائیے، دوسروں کو معاف کرنے کا فن سیکھیے۔ اگر کوئی سیاسی مخالف میرے اور آپ کے پاس آ جاتا ہے تو بھائیو یہ لڑائی کہاں سے نکل آئی؟ یقین کریں ہم بات سناتے ہوتے ہیں مالدیپ کی، نہ جانے اللہ رب العزت نے ان پہ کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس دفعہ گئے تو ان کے الیکشن ہوئے تھے، یعنی پچھلے سال، تو پورے کا پورا عملہ بدلا ہوا تھا۔ جو پہلے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے اب وہ ان لوگوں کے نیچے کام کر رہے تھے اور بڑے خوش مزاج ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو شخص جیت رہا ہے الیکشن دوسرا اس کے گھر میں مٹھائی لے کے جا رہا ہے وہ بھی ممبر ہے وہ بھی ممبر۔ یہ کیا دنیا کا 4 دن کا تماشا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس میں اتنے بہہ پڑتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خود کو فتنوں کا شکار نہ ہونے دیجیے۔ اپنی زبانوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنے وجود کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے اور کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچئے کہیں میرا یہ عمل مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر۔ لہذا ہر وہ چیز فتنہ ہوتی ہے، بات ختم کیجیے، ہر وہ چیز فتنہ ہوتی ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر، رب سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جائیداد بھی، مال بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمارے اس ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بن کے رہنے کی توفیق دے، رحماء بینہم کا ہم کردار ادا کریں، سختیاں ہماری دشمنوں کے لیے ہوں، غیر مسلموں کے لیے ہوں، ہم آپس میں مل کے رہنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر چیز سے بالا ہو کے صرف اور صرف اپنے اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی کی سوچ رکھیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔